بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو درخواست دی تھی اس کو واپس لے لیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ جو مکالمہ ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور لطیف کھوسہ کے بیچ، اور پھر اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے باہر آ کر ایک پریس کانفرنس بھی کی، ساری صورتحال کا اعادہ لیا، ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور اس پر ساری انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گا ایک اور مسئلے پر۔ آج بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا، اے این پی کا معاملہ جب ڈسکس ہوا، کیونکہ اے این پی نے بھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے تھے، تو ان کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا اور انتخابی نشان دے دیا گیا جو وہ مانگ رہے تھے۔ تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب توجہ پہلے بھی دلائی گئی تھی، آج بھی دلائی گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ان کے ابھی الیکشن میں ٹائم رہتا تھا، تو آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹائم نہیں رہتا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید ان کو انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، میں چیف جج صاحب ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط بیانی وہ کر رہے ہیں، اگر وہ کر بھی رہے ہیں غلط بیانی تو میں یہ کہہ نہیں سکتا، تو ان کو انفارمیشن غلط ہے یا جو بھی ہے، ان کے پاس اے این پی کا کوئی ٹائم نہیں رہتا تھا۔ اگر ٹائم رہتا ہوتا تو جرمانہ کس بات کا، ذرا مجھے یہ بتا دیجیے۔ اگر ایک مدت رہتی ہے تو جرمانہ کس بات کا، لیکن میں آپ کو وہ ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک تیسری ڈیولپمنٹ جو یہ ہے، کیونکہ اب پی ٹی آئی تو بطور سیاسی جماعت باہر نکل گئی، عمران خان صاحب ویسے ہی جیل میں ہیں اور توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ضرور کرایا جائے گا، اور جو سینٹ کی جو قرارداد ہے اس کا جواب دیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے مراسلے میں سینٹ کو کہا کہ جی اب الیکشن ملتوی کرانا بڑا مسئلہ ہے، ابھی ہم الیکشن ملتوی نہیں کروا سکتے۔ تو یہ آج کی ابھی کی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آج جو تحریک انصاف نے درخواست واپس لی ہے اس پہ جو گفتگو ہوئی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ لطیف خان کھوسہ صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ کہا عدالت میں کھڑے ہو کر کہ ہم آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے، ہم آپ کے پاس یہ انشور کرنے کے لیے آئے تھے کہ الیکشن فری فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یکساں مواقع ملیں، اور یہ جو نگران اور الیکشن کمیشن جو یہ سارا ایسا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے جس میں پی ٹی آئی ایک نشانہ بنی ہوئی ہے، کہ جس میں ہمارے امیدواروں کو آر او آفس کے اندر اٹھا لیا گیا، ان کے تجویز کنندگان کو، تائید کنندگان کو، اور گھروں میں جا کے مار پیٹ ہوئی، اور جو لوگ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو اغوا کر لیا گیا، تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ ہمیں دیں۔ لیکن 13 جنوری کی رات 11:30 پر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے شیرازہ بکھیر دیا تحریک انصاف کا۔ ہم توقع کر رہے تھے کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، لیکن آپ نے تو جو فیصلہ کیا اس نے ہماری جماعت کا شیرازہ ہی بکھیر دیا، اور اب ہم جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے عوامی عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ ہدایت دی گئی ہے میرے کلائنٹ کی طرف سے کہ یہ درخواست واپس لے لی جائے۔ اب اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو اس پر کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس صاف شفاف انتخابات اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کے فیصلے سے ہماری 230 نشستیں چھن گئی ہیں، کیونکہ اگر تحریک انصاف ایک انتخابی سمبل پر الیکشن نہیں لڑتی تو پھر وہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں کسی امیدوار کو لسٹ نہیں دے سکتی، خواتین کی، منورٹیز کی، ٹیکنوکریٹس کی، تو وہ 230 سیٹیں جن میں صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں بھی شامل ہیں، قومی اسمبلی بھی، وہ تحریک انصاف ان سے محروم ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو انتخابی سمبل دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو بلے پر الیکشن لڑ رہے تھے، جب بلہ چھن گیا تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے ان کو دیے ہیں سمبل، گلاس دیا ہے، ڈونگا دے دیا ہے، کسی کو بوتل دے دی ہے، یعنی وہ کسی کو بینگن دے دیا ہے، تاکہ تضحیک ہو،
تاکہ جو الیکشن کیمپین ہے اس میں جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل سکے. تو ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کھوسہ صاحب ہمارا فیصلہ ماننا ہے تو مانیں, نہیں ماننا تو آپ کی مرضی. کھوسہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن صرف انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے, یعنی ایک لے لے دوسرا دے دے, لیکن پابندی تو نہیں لگا سکتا نا. وہ تو ایک طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کو بین کر دیا الیکشنوں سے باہر کر کے. اب کنفیوژن ہوگا, تمام لوگ آزاد الیکشن لڑیں گے. تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے یہ پوچھا لطیف کھوسہ صاحب سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوں گے؟ واہ میرے مولا, کیا سوال کیا مسرت ہلالی صاحبہ نے. شاعری ہے ایک طرح کی کہ یہ سب کچھ ہوا اور وہ اس بینچ کا حصہ تھی جنہوں نے تحریک انصاف سے بلہ لے لیا اور جنہوں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں, دیکھ نہیں رہے اس طرف. کہتے ہیں کہ ہم ایس ایچ او تھوڑی ہیں کہ جب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے, مجبور کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے پریس کانفرنسیں کرے کہ آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں. تو مسرت ہلالی صاحب اس بیک گراؤنڈ میں کہتی ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے؟ تو اس پر کھوسہ صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسا الیکشن ہے جسے آپ منصفانہ نہیں کہہ سکتے, اور ہمیں تو اتحاد بھی نہیں کرنے دیا گیا. اور ایک پارٹی سے ہم نے اتحاد کیا تو اس کے سربراہ کو اٹھا لیا گیا, وہ نظریاتی جو تھی پی ٹی آئی, وہ دفتر میں آ کے 25 لوگوں کے سامنے سائن کیے ہیں ڈار صاحب نے, لیکن ان کو اٹھا لیا گیا. اور پھر جس وقت وہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی اس کے بعد وہ جو باہر نکل رہے تھے 2 بندوں نے ان کو پکڑا ہوا اٹھایا ہوا تھا, وہ بڑی مشکل سے چل رہے تھے. جیسے عمر ڈار بیچارے جب عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو بڑی مشکل سے وہ چلے. اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے, خصوصی برتاؤ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر منہ سے فر یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ کھوسہ صاحب نے بیان کیا, اور چیف جسٹس نے پھر اس موقع پر کھوسہ صاحب سے کہا کہ آپ کو قانون ہم نہیں بناتے, عمل درآمد کراتے ہیں. آپ کو قانون پسند نہیں تو بدل دیں. عوامی نیشنل پارٹی کا ذکر ہوا جو میں نے پہلے ابھی بتایا آپ کو. کھوسہ صاحب نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو آپ نے الیکشن کمیشن نے 20,000 روپے جرمانہ کر کے ان کا سمبل دے دیا. انہوں نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے. تو اس پر انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہمیں تو کل پتہ چلا کہ ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے پاس آئین کے مطابق وقت موجود تھا اور اسی لیے ان کو الیکشن کمیشن نے ان کا نشان واپس دلوایا. اب یہ ایک غلط مس اسٹیٹمنٹ, اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے, یعنی ان کو کہنے سے پہلے کم از کم یہ تحقیق تو کر لینی چاہیے کہ جو ان کو بتائی گئی ہے بات وہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو صرف, یا ٹویٹر پر جو لوگ ہوتے ہیں نا, کسی چیز کو ری ٹویٹ کرتے ہیں نا, ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے کیسے ری ٹویٹ کر دیا جی تحقیق کے بغیر. تو اب قاضی صاحب آپ کیسے تحقیق کے بغیر بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مئی 2023 میں الیکشن کروانے تھے انہوں نے, اے این پی نے, انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. یہ گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دے دیں. الیکشن کمیشن نے 6 مہینے کا ٹائم دے دیا. اب وہ ٹائم مئی میں آپ 6 مہینے ایڈ کر لیں, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں الیکشن کروانے تھے. انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. تو اس پر وہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا شروع میں. تو پھر انہوں نے کہا جی ہم کراتے ہیں, تو انہوں نے 20,000 روپے جرمانہ کیا اور کہا جی ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو آپ کا سمبل واپس دے دیتے ہیں. سزا ہے 20,000 روپے. تو اگر آئین کے اندر ٹائم تھا ابھی کروانے کا تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ 20,000 روپے کا جرمانہ کیوں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ اور مئی میں اگر انہوں نے مئی تک الیکشن کرانے تھے اور پھر 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے لیا, تو وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد کون سا ان کا ٹائم ہے جو آئین کے مطابق ابھی وہ رہتا تھا؟ ایک ہی طرح کا کیس تھا. لیکن پھر آپ عدالت میں یہ کہتے ہیں ایک مطلب, اور پھر وہ کہتے ہیں لطیف کھوسہ کو کہ آپ سینئر وکیل ہیں, آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں, آپ تو اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. یعنی اداروں کو تباہ وہ وکیل کر رہا ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے گیا, جس نے استدعا کی کہ شفاف الیکشن ہو, بالکل ویسے ہی جیسے عمیر نیازی
گیا ہائی کورٹ میں اور اس نے کہا کہ یہ آر اوز اور ڈی آر اوز یہ حکومتی نمائندے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے حصے ہیں، پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور ایم پی او کے تحت انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر کیے ہیں، ان سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں، اور ایسا ہوا، اٹھائے گئے لوگ، سب نے دیکھا۔ تو اس پر انہوں نے جج صاحب کو کچھ نہیں کہا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور نوٹس کس کو دیا؟ توہین عدالت کا، کنٹیمپٹ کا، عمیر نیازی کو۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یعنی آپ درخواست لے کے جائیں آپ پہ جرمانہ ہو جائے گا، تم مانگ کیوں رہے ہو؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا انصاف ہے۔ تو آج لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے درخواست واپس لے کے اس پورے نظام کو ایکسپوز، تو یہ پہلے ہی ہو گیا تھا، عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے پارٹی کو عملی طور پر نکال دیا پورے الیکشن سے، اور ایک کرپشن کا آغاز ہوگا اب، آزاد امیدوار ہوں گے، پیسے پر جائیں گے، جہازوں میں بیٹھیں گے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سٹل وہ کہتے ہیں لطیف کھوسہ کو کہ آپ ادارے تباہ کر رہے ہیں۔ تاریخ مجھے نہیں پتا کس طرح ان کو یاد کرے گی، اور بہرحال یہ آج اس کے بعد پھر انہوں نے وہ واپس لے لیا، اور سینٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ اب بلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی عملاً باہر ہے، پھر بھی ایک درخواست بھی دائر ہو گئی ہے، اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ بہت نکلے ہیں باہر۔ کل جو پہلا دن تھا کراچی میں، کے پی میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے۔ عمران کی حمایت لوگوں کے دلوں میں زیادہ، کہتے ہیں نا ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ ریئیکشن ایکشن سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا۔ بٹ لیٹس سی، ابھی تک یہی تھا، انشاءاللہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اگلے وی لاگ میں آپ سے ذکر کریں گے۔ اللہ نے